مجلس شبیر میں بن ٹھن کے نہ جاؤں مجلس شبیر میں بن ٹھن کے نہ جاؤ شبیر کے ماتم کو تماشا نہ بناؤ شبیر کے ماتم کو تماشا نہ بناؤ رو رو کے کہتی ہے بی بی زہرا ارے رو رو کے کہتی ہے بی بی زہرا ارے غیروں نے رلایا ہے اب تم نہ رلاؤ غیروں نے رلایا ہے اب تم نہ رلاؤ مجلس شبیر مومنو یہ مقام جاری ہے مومنو یہ مقام جاری ہے رو آپ وقت اشک باری ہے اور فاطمہ آپ کی ہے مجلس میں اب کہو کس کی انتظاری ہے مومنو یہ فاتحہ
ثواباً. ظلم کرتے تھے جو شے پر بانیے شر بار بار ظلم کرتے تھے جو شے پر بانیے شر بار. ناخدا کہتے ہیں گر ہم تو بجا کہتے ہیں ناخدا کہتے ہیں گر ہم تو بجا کہتے ہیں اور کہنے والے تمہیں اس سے بھی سوا کہتے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ ارباب نظر پر چھوڑا مردے ٹھوکر سے جلائے اسے کیا کہتے ہیں. ناخدا درود بھیجیے محمد. محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی خزاں چھائی ہے زہرا کے گلستان میں. کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دے دو. کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دے دو. اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں. محمد کا گھرانہ کربلا لے دیا میں. زمین کربلا اس کو ذرا رام سے رکھنا. زمین
کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، سلایا علی اصغر کو ہے شہنے تیرے دامن میں محمد۔ فاتحہ۔ یوں رقم کرتا ہے ایک راوی یہ مغموم فغان، یوں رقم کرتا ہے ایک راوی یہ مغموم فغان، پہنچا جب قافلہ کوفے میں بحال نادا دیکھتا کیا ہے کہ کچھ سے تو ہے نیزوں پہ سوار، ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے چار، پوچھا کیوں گردن رہوار میں اس کو باندھا، کس خطا پر اس نیزوں کے ناقابل سمجھا، جرم تھا کون سا زلفوں کو جو اس کی باندھا، سن کے سر پیٹ لیا اور یہ عابد نے کہا کیا سناؤں تجھے احوال، میں غم کا مارا، یوں تو مشہور ہے یہ چاند بنی ہاشم کا، بھائی کہتے تھے شہنشاہ مدینہ ان کو، آج سب کہتے ہیں سقائے سکینہ ان کو، شمر نے جب کی چڑھایا تھا انہیں نیزے پر، سب نے دیکھا کہ پھری چاروں طرف ان کی نظر تھرانے لگا، خورشید صفت نیزے پر گر پڑا کانپ کے
سے یہ زمین کے اوپر دوسری مرتبہ پھر سر کو بلند اس نے کیا پھر اسی طرح سر پاک زمین پر آیا تیسری مرتبہ پھر سر نہ زمین سے اٹھا آیا گھبرایا ہوا پاس میرے اور یہ کہا کیا سبب ہے جو نظر کے اوپر ٹھہرا تازیہ نے بھی لگاتا مجھے لایا اس جان میں نے سر رکھ دیا اپنا جو زمین کے اوپر آئی آواز کے سنے میرے مظلوم پہ سر ہم نہیں چاہتے نیزے کی سواری بیٹا مولا عباس فرماتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے نیزے کی سواری بیٹا میرے مولا کے نہ رتبے کو لئی کچھ سمجھا سر میرا رکھتے ہیں آقا کے برابر آتا ایک جا کیسے بہم ہووے غلاموں پیچھے پیچھے رہا کرتا ہے غلام آقا کے کیسے ممکن ہو برابر ہوں شہ والا کی دوسری وجہ یہ ہے سر جو چڑھے نیزے پر سر کھلے بنتے سر کھلے بنتے علی سام آتی ہے نظر کانپ اٹھتا ہوں میں غیرہ سے میرے راش کے کمر سر کھلے جس کو فرشتوں نے نہ دیکھا باہر ہائے کس طرح سے زینب کو کھلے سر دیکھوں آنکھ جل جائے جو بے مق نہ چادر دیکھو ہائے
کس طرح سے زینب کو کھلے سر دیکھوں، آنکھیں جل جائے جو بے مک ناؤ چادر یوں رقم کرتا ہے. بھائی کوئی خراب ہو جاتا ہے. جناب علی اکبر کے حوالے سے سماعت کریے گا ساتھ. ایک اور سلوات بھیج دیں. کہ بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا، نکلے گا ساتھ میں میرے، نکلے گا ساتھ میں میرے، برچی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات. کہ بابا نظر کو پھیر لو، دم ٹوٹنے لگا، بابا نظر کو پھیر لو، دم ٹوٹنے لگا، برچی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا، نکلے گا ساتھ میں میرے، نکلے گا ساتھ میں میرے، برچی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. اور میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں، میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں، کچھ غم نہ کرو میرے دل کو ہے اب سکون، کچھ غم نہ کرو میرے دل کو ہے اب سکون، بیٹھے رہو یہاں مگر، بیٹھے رہو یہاں مگر، برچی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. اور مولا نے یا علی کہا برچی نکال کر، مولا نے یا علی کہا برچی نکال کر، اور خود ہی لڑے کھڑا گئے برچی نکال کر، کہتا رہا جواب سے، کہتا رہا جواب سے، برچی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. نعرہ صلوات. محمد والے محمد نعرہ صلوات حضرات پڑھ دیں.
4 مصرے سے آغاز کر رہا ہوں حضرت ساحل بڑگاوی صاحب کے کلام کہ مرنے کے بعد میں بھی عجب پیرہن میں ہوں، مرنے کے بعد میں بھی عجب پیرہن میں ہوں، کیا ہوگا اس کے بعد مسلسل گھٹن میں ہوں، مرنے کے بعد میں بھی عجب پیرہن میں ہوں، کیا ہوگا اس کے بعد مسلسل گھٹن میں ہوں، خاک شفا یہ بولی کہ گھبرائیو نہیں، تیری مدد کے واسطے میں بھی کفن میں ہوں، خاک شفا یہ بولی کہ گھبرائیو نہیں، تیری مدد کے واسطے میں بھی کفن میں ہوں، وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، پھر قبر میں بھی اٹھ کے کہا یا علی مدد، شوکت میری لہر میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد، جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ 4 میں سے حضرات سماعت فرمائیں کہ اگر امام نہ ہو رحمت خدا بھی نہ ہو، آگے دیکھیں گے، اگر امام نہ ہو رحمت خدا بھی نہ ہو، زمانہ نعمت آب و غذا کو ترسے گا، اگر امام نہ ہو رحمت خدا بھی نہ ہو، زمانہ نعمت و آب و غذا کو ترسے گا، نظام ارض و سما ان کے اختیار میں ہے، جہاں یہ چاہیں گے بادل وہیں پہ برسے گا، نظام ارض و سما ان کے اختیار میں ہے، جہاں یہ چاہیں گے بادل وہیں پہ برسے گا۔ اور دیکھیں حضرات 2-4 شعر کی، درس دیتی ہے زمانے کو صفات سلبیہ، بندگی یہ ہے کہ انسان ہر برائی چھوڑ دے۔ سلطان بھائی دیکھیں گے کہ درس دیتی ہے زمانے کو صفات سلبیہ، بندگی یہ ہے کہ انسان ہر برائی چھوڑ دے، گر کسی کو چاہیے قرآن پڑھنے کا ثواب، لعنتی جو لوگ ہیں ان کی بڑائی چھوڑ دے، لعنتی جو لوگ ہیں ان کی بڑائی چھوڑ دے۔ اور آدمی سے، گڈو بھائی دیکھیں گے، آدمی سے دم بدم فریاد کرتی ہے حیا، قتل جو غیرت کو کر دے وہ کمائی چھوڑ دے، آدمی سے دم بدم فریاد کرتی ہے حیا، قتل جو غیرت کو کر دے وہ کمائی چھوڑ دے، ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات، گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے، گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے، تو زے غم شیر خدا آتا ہے دریا کی طرف، جس کو اپنی جان پیاری ہے ترائی چھوڑ دے، اور جا رہا ہوں مجلس شبیر کرنے کے لیے، اے غم دنیا اب تو میری کلائی چھوڑ دے۔ آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں جناب وکیل صاحب سے وہ تشریف لائیں، بر محمد والے محمد نعرہ سلوات حضرات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہتا ہے کون حد سے سوا کر رہا ہوں میں، اپنا جو فرض تھا وہ ادا کر رہا ہوں میں، کہتا ہے کون حد سے سوا کر رہا ہوں میں، اپنا جو فرض تھا وہ ادا کر رہا ہوں میں، عشرت چچا کے واسطے آمین سب کہو، عشرت چچا کے واسطے آمین سب کہو، خالق سے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں میں، خالق سے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں میں، کہتا ہے کون حد سے سوا کر رہا ہوں میں، دانا دانا میرے حسین کہے، آنا جانا میرے حسین کہے، جس کو کعبہ شریف کہتے ہو،
جس کا جا کر طواف کرتے ہو گھر پرانا میرے حسین کا ہے گھر پرانا میرے حسین کا ہے پر جہاں پر بنائے جاتے ہیں پر جہاں پر بنائے جاتے ہیں وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے پر جہاں پر بنائے جاتے ہیں پر جہاں پر بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے کارخانہ میرے حسین جن سے قسمت بنائی جاتی ہے جن سے قسمت بنائی جاتی ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے وہ گھرانہ میرے حسین جس کے صدقے میں کائنات ہے سب جس کے صدقے میں کائنات ہے سب ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے چاند تارے جسے سلام کریں چاند تارے جسے سلام کریں آستانہ میرے حسین کا ہے آستانہ میرے حسین یہ تو جناب وکیل صاحب پر جہاں پر بنائے جاتے ہیں وہ کارخانہ میرے حسین کا چار مصرے دیکھیں حضرات کی نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے تو نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے اللہ رے حسین محمد کا مرتبہ دونوں کی بندگی پہ الہی کو ناز ہے اور پشت نبی پہ دیکھ کے زہرا کے لال کو ایسا لگا نماز کے اوپر نماز ہے ایسا لگا نماز کے اوپر نماز ہے آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں جناب عمار صاحب سے وہ تشریف لائیں پر محمد والے محمد نماز اللہم صلی اللہ محمد والے محمد نعرہ صلوات حضرات آج تک تو جب بھی جناب سکینہ کا میں نے سلام پڑھا ہے کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں یتیم ہوں اب احساس ہو رہا ہے کہ ہاں میں یتیم ہو گیا سماعت فرمائے اس یتیم آ کر چند بند سلام کے جناب سکینہ بیان کرتی ہیں دیکھیں گے حضرات اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلانا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلانا گوشوارے میں خود اتارتی ہوں گوشوارے میں خود اتارتی ہوں
सोचे मुझे लगाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। मार डाला है मेरे बाबा को, उनके लाशे को मैं संभालूंगी, अपने नन्हे से जख्मी हाथों से तीर उनके सभी निकालूंगी। छोड़ जाओ यही सकीना को, तुम असीरा मुझे बनाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। हजरात, जो बाप होते हैं वो घर के अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं, खासकर जो छोटा हो, और वही अगर बेटी हो तो बेटी और बाप का रिश्ता क्या कहने। देखेंगे हजरात, मैं बहन हूँ सगीर असगर की, मुझको छोटी बोतूल कहते हैं, मेरे कानों से खून जारी है, देख आंसू भी मेरे बहते हैं। 3 दिन से बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा पानी मुझे पिलाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। जनाब सकीना बयान कर रही है जालिम से, देखेंगे हजरात। मुझको सजा दे ढूंढते होंगे, मुझको सजा दे ढूंढते होंगे, मेरी फुफिया तड़प रही होंगी, बैठ कर राख पर वो खैमों की चुपके सिसक रही होंगी। मुझको अपनों के पास जाना है, लिल्ला उनसे मुझे मिलाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। रहम शेरे खुदा की पोती पर तुमको सिमरे लाई नहीं आया, भूख है प्यास है नकाहत है, मुझसे पैदल चला नहीं जाता, सांस लेने दो थोड़ी देर जरा, सांस लेने दो थोड़ी देर जरा, ताजियाने मुझे लगाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। मेरे गाजी चचा गए होते, मेरे गाजी चचा गए होते, तो मुझे इस तरह सताता ना। देखेंगे ढारत कितनी थी गाजी अब्बास,
میرے غازی چچا گئے ہوتے تو مجھے اس طرح ستاتا نا، مجھ کو بالوں سے یوں پکڑتا نا، خون کانوں سے یوں بہاتا نا، بے رحم چھوڑ میرے بالوں کو ایک یتیمہ پہ ظلم ڈھانا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلانا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا. یہ تھے جناب عمار صاحب جو جناب سکینہ سلام علیہ کے حوالے سے مصائبی بن پیش کر رہے تھے. 4 مصرع حضرات جناب سکینہ سلام علیہ کے حوالے سے دیکھیں گے کہ دیکھ مصرع سنیں حضرات کہ دیکھ روضے پا سکینہ کے یہ لوگوں کا ہجوم، دیکھ روضے پا سکینہ کے یہ لوگوں کا ہجوم، اب کہاں تاج تیرا اب کہاں شہرت تیری، دیکھ روضے پر سکینہ کے یہ لوگوں کا ہجوم، اب کہاں تاج تیرا اب کہاں شہرت تیری، تو اس سے بڑھ کر تیری اور کیا ذلت ہو یزید، چھین لی چھوٹی سی بچی نے حکومت تیری، چھین لی چھوٹی سی بچی نے حکومت تیری. اور ایک سوچ ایک فکر ہے شاعر کی، دیکھیں گے کہ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوگا. اردو بھائی دیکھیں گے کہ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا. رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا. بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا الماس کیسے دے دیتا، تم نہ شبیر تھے نہ ماہ بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا، تم کو عباس کیسے دے دیتا. آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں جناب پیام صاحب سے وہ تشریف لائیں. در محمد والے محمد نعرے صلوات حضرات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. سلام بھی کچھ یہ سنوا حضرت کی صدائے آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین کی صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے اے حسین پڑا ہے خاک پہ مقتل میں سر کٹائے حسین صدائیں آتی تھی کہ جوان لال کے سینے سے کھائے چلی برچھی کہ جوان لال کے سینے سے کھینچلی برچھی ذرا بھی
ہاتھ تمہارے نہ تھرائے حسین صدائیں آتی تھی کہ زمین بھی کانپ گئی آسمان لرز اٹھا کہ زمین بھی کانپ گئی آسمان لرز اٹھا جب اپنے ہاتھوں پہ اصغر کو رنگ ملائے حسین صدائیں آتی تھی کہ گھرے تھے نرغے آدمی سے تراسر کہ گھرے تھے نرغے آدم میں اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین صدائیں آتی تھی کہ ہزاروں مشکلیں تم پر پڑی مگر پرویز کہ ہزاروں مشکلیں تم پر پڑی مگر پرویز جہاں بھی تو نے پکارا مدد کو آئے حسین صدائیں آتی تھی. حضرات میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ قبلہ و کعبہ عالی مرتبہ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت حجت الاسلام علیہ جناب مولانا سید اعظمی عباس صاحب قبلہ سے گزارش گزار ہوں تشریف لائیں. بر محمد والے محمد نعرہ صلوات آپ حضرات پڑھیں. فاتحہ.
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھیں. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور عشرت حسین ابن نصیر احمد صاحب کی روح کو اصالہ ثواب فرمائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يلد اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ ایک مرحوم کی مجلس سوم ہے. مرحوم کی شخصیت کیا تھی مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. مخلص محبت سے بھری ہوئی زندگی. جہاں تک میں جانتا ہوں اور سب سے اہم بات کہ عزاداری میں خاص حصہ تھا ان کا. دنیا سال بھر یاد رکھے نہ رکھے مگر میں منبر سے کہہ رہا ہوں کہ جب جب بڑے گاؤں کی شام غریبہ آئے گی مرحوم کا تذکرہ ضرور ہوگا. ایک خاص رول تھا, ایک خاص کردار تھا. خدا اسی عزاداری کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے بچوں کو, ان کی اہلیہ کو, ان کے خاندان والوں کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہرحال موت ایک حقیقت ہے اور ایسی حقیقت کہ دنیا خدا کا تو انکار کر سکتی ہے, لوگ قرآن کا انکار کر سکتے ہیں, اہل بیت کا انکار کر سکتے ہیں, اسلام کو مانے یا نہ مانے مگر ہر انسان موت کو ضرور مانتا ہے. ہر انسان کا یہ اعتقاد ہے, یہ ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے. کب آنی ہے
یہ نہیں پتا، لیکن آنی ہے، اور کیسی آنی ہے کسی کو یہ بھی خبر نہیں۔ دیکھیے دو چیز ہے، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور سیوم کی مجلس ہے، لہٰذا کوشش کروں گا کہ موت ہی سے تعلق جو ہے وہ گفتگو پیش کی جائے تاکہ سننے والوں پر بھی اس کا اثر ہو۔ لوگ جنازے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، دفن کر کے چلے آتے ہیں، مگر کچھ دیر کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کل ہمیں بھی ایسی ہی آنا ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے، واقعی محسوس کریں، اور انشاءاللہ گفتگو جتنی دیر کی ہوگی موت ہی پر ہوگی، تاکہ احساس ہو آج عشرت صاحب گئے ہیں، کل ہماری اور آپ کی باری ہے۔ کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، اعمال چاہے جس کا دنیا میں جیسا ہو، مگر عمل کی بنا پر ہی موت کا ذائقہ ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اگر قرآن کی آیت ہے، احادیث بھی نہیں ہے کہ انسان ذائقہ کو ہٹا دے، مگر خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ موت آئے گی مگر ذائقے کے ساتھ آئے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، اور یہ ذائقہ عمل جیسا تمہارا ہوگا، ذائقہ موت تمہیں ویسی ہی نظر آئے گی، ذائقہ موت تمہیں ویسی۔ یہ اور بات ہے کہ پیغمبر کہہ کے دنیا سے چلے گئے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، صلوات پڑھے محمد و آل اہل بیت کا ماننے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر اسے مردہ شمار نہ کرنا، بلکہ وہ شہید دنیا سے جاتا ہے، اور ایسا شہید کہ تم سے بہتر سنتا بھی ہے، تم سے بہتر دیکھتا بھی ہے، تم سے بہتر رزق بھی پاتا ہے۔ جی بعض لوگ اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں اور اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو رزق کیسے ملتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ جانے والا جب ہماری محبت پہ جاتا ہے تو پھر وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ شہید کہلاتا ہے، اور صرف شہید نہیں بلکہ اسے رزق ملتا ہے خدا کی طرف سے۔ اور میرے عزیزو، اگر سماعتیں بیدار ہیں تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ مجلسیں بتا رہی ہیں کہ یہ رزق روح کو پہنچتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جی دیکھیے، دو بود سے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، دو بود سے انسان مل کے بنا ہے، نہ تنہا جسم کا نام انسان ہے، نہ تنہا روح کا نام انسان ہے۔ جب یہ دو چیز آپس میں ملتی ہے تب انسان تشکیل پاتا ہے، تب لفظ انسان صادق آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی بے روح انسان کو انسان کہا جائے یا بغیر جسم انسان کو نہیں، بلکہ جو انسان کہلاتا ہے اس کے اندر بدن بھی ہوتا ہے اور جسم بھی ہوتا ہے اور روح بھی ہوتی ہے، اور دونوں کا تقاضا رزق الگ الگ ہوتا ہے۔ جب تک جسم زندہ ہے جسم کا رزق بھی الگ ہے، اور ایک موت کی علامت تو یہی ہے، اس سے بہتر علامت کیا ہوگی کہ جب انسان کا جسم غذاؤں سے دور ہو جائے تو سمجھو اسے موت آ گئی ہے۔ جو چاہتا ہوں آپ دیکھیے، آہستہ آہستہ اگر یہ غذا جسم ایکسپٹ نہ کرے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک زندہ رہنے والا نہیں ہے، اسے موت آنی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک تقویت دیتی ہے جسم کو یہ غذائے مادی، یہ غذائے دنیا، اور جب یہ انسان کے جسم میں غذا پہنچتی ہے تو ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک توانائی محسوس کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، گھومتا بھی ہے، گفتگو بھی کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، مگر یہ نعمتیں الہیہ ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے ہر نماز میں انسان کہتا بحول اللہ وقوتہ یقوم ویقعود۔ اللہ نے نماز میں بھی کہا دیکھو تم ایسے اعتراف کرو یا نہ کرو، مگر حالت نماز میں تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم خدا کی طاقت سے اٹھتے بھی ہو اور بیٹھتے بھی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور
सलवात पढ़ दो। तुम खुदा की दी हुई ताकतों से उठते हो और बैठते हो। गुरूर ना करना, तकब्बुर ना करना। अल्लाह ने तुम्हें नेमतों पे नेमतें दी हैं, ये और बात है कि तुम नाशुक्रे बन जाओ। तो मेरे अजीजों, जब इंसान का जिस्म ग़िज़ाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो समझ लीजिए उसे मौत आ गई है। लेकिन इसाले सवाब को महसूस करें, मैं हमारे जवान इसाले सवाब को महसूस करें। इसाले सवाब है क्या? जिस्म दुनिया से चला जाता है, मट्टियों में दबा के दुनिया चले आती है, मगर मौत रूह को नहीं आती है। इसलिए कि कुरान आवाज दे रहा है, रूह अम्रे परवरदिगार है और खुदा के अम्र को कभी मौत नहीं आती है। तो इतना तो समझ लेना चाहिए मुसलमानों को, जब एक छोटे से अम्र को मौत नहीं आती है तो साहिबाने अम्र को मौत कहां से आएगी? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले तो जो उलील अम्र है, जो साहिबाने अम्र, उन्हें मौत कहां से आएगी? लेकिन रूह जिंदा रहती है, रूह को मौत नहीं आती है। और कैसे मौत नहीं आती है? रूह की भी ग़िज़ा अल्लाह ने रखी है। जी, मैंने भी शुरू में कहा था कि गुफ्तगू मुफस्सल तरीके से जहां तक होगी मौत पर होगी, ताकि हमारे जवान महसूस करें, इस बात को दर्क करें, कब किसे मौत आ जाए कोई नहीं जानता है। और अगर अल्लाह सुबह को जिंदगी में नसीब फरमा रहा है या शाम नसीब हो रही है तो ये मकाम शुक्र है। रात गुजर जाने के बाद अगर सुबह में फिर आँख खुल जाए तो खुदा का शुक्रिया अदा करो, वरना वो चाहे वो कादिर है कि तुम्हें इसी हालत में अपने पास बुला सकता है, तुम्हें मौका भी ना दे कि तुम अपने गुनाहों का एतराफ करो या तौबा करो, मगर वो आंखें खोल कर जिंदगी देकर बता रहा है कि देखो ये नेमतें इलाहिया हैं, इनका शुक्रिया अदा करो। जिस्म को मौत आती है, इंसान जाता है अपने मरहूम को या मरहूमा को मट्टियों में दबा के चला आता है, चूंकि एक शरीयत का कानून है, हम मट्टी से आए हैं, मट्टी में जाना है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हारी मंजिल खुदा है, खुदा के अलावा कोई और मंजिल नहीं। तुम्हारी इब्तिदा, तुम्हारा आगाज भी ज़ाते परवरदिगार है, तुम्हारी इंतहा भी परवरदिगार। और याद रहो और याद रखना, इस चीज को महफूज रखना कि जो दुनिया में घिर गया उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। इसलिए कि दुनिया से तुम्हें क्या मिल सकता? आप देखिए सामने की बातें हैं, बहुत सी चीजें हमारी निगाहों के सामने दरसे इबरत बन जाती है। इंसान इंसानों के लिए क्या करता है? या सियासत का जाल बिछाता है या मक्कारियों का जाल बिछाता। तवज्जो चाहता हूं जुमले पे मेरे अजीजों, इंसान इंसानों के लिए यही करता है, गड्ढा खोदता है। इसलिए कि किसी बहुत कम ऐसे दुनिया में ज़र्फ हैं जो दूसरों की बुलंदियों को तहम्मुल कर पाते हैं, वरना अक्सरियत ज़र्फ वो हैं जो दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरों की बुलंदियां उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। नतीजा क्या होता है? तुम्हारे लिए गड्ढा खोद देते हैं, तुम्हारे लिए ऐसा दलदल बना देते हैं, ऐसा जाल बिछा दिया जाता है, चाहे वो मक्कारियों का जाल होता है, सियासत का जाल होता है, हसद का जाल होता है, ये सारे जाल हैं। मगर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि खुदा तुम पर कितना रहमान है, कितना रहीम है। उसने हर हर लम्हा रहमतों का जाल बिछाया है, किसी तरीके से तो जाल में फंस जाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। या जिंदगी के हर हर लम्हे पर पता नहीं दिन भर में कितने जाल उसने बिछाए हैं रहमतों के। किसी तरीके से तो इस जाल में आ जाओ, रहमत के जाल में। अच्छा कुछ नहीं, माँ बाप पर मुस्कुरा के देख लो, मुस्कुरा के बातें कर लो, खुशहाल निगाहों से देख लो, प्यासे को पानी पिला दो। रास्ता अगर हमवार नहीं है तो किसी के लिए रास्ता हमवार कर दो। न जाओ मुसल्ले पे, न जाओ नमाज पे। जिन लोगों को नमाज गिरा गुजरती है वो याद रखें कि बुलंदी मेराज अगर कोई चीज है तो सिर्फ नमाज है। अव्वल नमाज, नमाज के बाद ही सारी खूबियां, सारी नेकियां ये काउंट की जाएगी। इसलिए कि अगर ये अव्वल ना हो तो फिर हिम्मत हो तो फुरूए दीन से हटा दो। 10 हैं फुरूए दीन। सबसे पहली चीज है नमाज। नमाज बंदगी है,
نماز اطاعت پروردگار ہے، مگر میں نماز کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ دیکھیے جال دیکھیے، اللہ نے قدم قدم پہ جال بچھایا. مصلی کا وقت تو ایک وقت معین ہے کہ تم اس وقت پہ آتے ہو، بغیر وقت بھی اس نے اس طریقے کے جال بچھا دیے ہیں. کسی کے کام آ جاؤ، کسی کو سڑک پار کرا دو، کسی کے لیے کچھ کر دو، مگر کسی طریقے سے تو اپنی اللہ کی بندگی میں شامل ہو جاؤ. لیکن یہ ہمارے لیے واقعاً اور کافی افسوس، خدا کی قسم افسوس کا مقام ہے کہ 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے مگر ہم اللہ کی بندگی میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں. یہ عجیب چیز ہے واقعاً. آپ دیکھیے جسم کو موت تو آتی ہے، یقیناً جسم کو موت آتی ہے، چاہنے والے جسم کو دفنا کے چلے آتے ہیں، مگر کیا روح بھی مر جاتی ہے؟ نہیں، روح نہیں مرتی ہے، روح زندہ رہتی ہے، اور ایسی زندہ رہتی ہے کہ اسے مرنے کے بعد بھی غذاؤں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں بھی اسے غذا چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان زندہ ہے تو صرف جسم کو غذا دے مگر روح کے لیے غذاؤں کو فراہم نہ کرے، نہیں، بلکہ اسے روح کی غذا چاہیے. یہ عبادت، یہ بندگی، یہ اطاعت، یہ محبت اہل بیت، یہ سب کے سب روح کی غذا ہے. اور جب انسان روح تک غذا نہیں پہنچاتا ہے، صرف جسم کے چکر میں رہتا ہے، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر ماں باپ آ کر بچوں کی برائیاں کرتے ہیں. بیٹا ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے سمجھتا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ صرف اور صرف نتیجہ اور مرکز یہی ہے کہ ہم اپنی روح کو مار چکے ہیں، اپنے ضمیر کو مردہ کر چکے ہیں. مگر روح نہ اس وقت مری تھی، نہ مرنے کے بعد روح مری ہے. اللہ نے اتنا فضل و کرم کیا، اچھا تمہارے جسم کو جدا کر دیا ہے تمہارے درمیان سے، مگر تمہاری روح کو رکھا ہے، اور ایسا زندہ رکھا ہے کہ ایصال ثواب کا ذریعہ بھی صبح قیامت تک باقی رکھا ہے. کسی طریقے سے اپنے مرحومین کو خوش کر دو، مجلسیں کر کے، ان کی قضا نمازوں کو پورا کر کے، قضا روزے کو پورا کر کے، غریبوں کو کھانا کھلا کے، فلا کام کر کے. یہ ساری چیزیں اور یہاں جہاں بیٹھے ہیں یہ مجلس حسین اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والا دنیا سے صرف جسم لے کے جاتا ہے، روح یہی چھوڑ کر جاتا ہے. روح نہیں مرتی ہے، ورنہ اگر روح مر جائے تو پھر یہ ایصال ثواب کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتایا پھر ہم کیوں مجلس سوم کرتے ہیں؟ مجلس چہلم، مجلس ششمائی، سالانہ، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم مجلسوں کے ذریعے سے یا دیگر کاموں کے ذریعے سے اپنے مرحومین کی روح کو خوش کر سکتے ہو، ان کے درجات کو بلند کر سکتے ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ اولاد تو ایسی ہیں میرے عزیزو کہ شاید چہلم کے بعد یا سالانہ کے بعد اپنے ماں باپ جیسی شخصیتوں کو بھلا دیتی ہے میرے عزیزو. اور خوشا نصیب، میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ خوشا نصیب ہے مرحوم عشرت صاحب کہ ماشاءاللہ سارے بچے لائق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چونکہ میں خود ذاتاً سب کو جانتا ہوں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن سب میں ایک بیٹا جو مرکز قم، مرکز علم، سرزمین قم اور جوار معصومہ قم میں رہ کر تعلیم حاصل کر کے، ذرا سوچیے کہ جب ایسے مقام پر کسی مرحوم کا بچہ علم حاصل کرے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کے درجات بلند نہ ہوں یا ماں کے درجات بلند نہ ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے فرمایا کہ 5 انسان اور 5 اشخاص ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال کو خدا بند نہیں کرتا ہے. جی 5 لوگ اس طریقے کے ہیں دنیا میں، مر بھی گئے مگر ان کی فائل، ان کا نامہ اعمال اس عمل کی بنا پر کھلا رہتا ہے، اگرچہ کوئی اور نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں جائے یا نہ جائے، مگر یہ عمل جو ہے ان کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پیغمبر بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، پہلی چیز وہ انسان جو دنیا سے جائے اور اپنے زندگی میں لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے. اب آپ دیکھیے پھر بات وہیں آ گئی، یہ جال نہیں ہے رحمت کا تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں، میں ایک جملہ آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ رحمتوں کا جال نہیں تو کیا ہے؟ پانی تو ہر کسی کو پینا ہے، مگر کسی پیاسے کی پیاس کو بجھانے کے لیے دنیا سے انتظام کر کے انسان چلا جائے تو جب وہ وہاں سے پانی پیے گا
اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اور اللہ کی رحمت، اس کا حساب، اس کا ثواب ہم اپنے طریقے سے نہ سمجھیں۔ بخل، بخالت، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، خدا کے یہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم دوسروں کو دینے میں کنجوسی کر سکتے ہیں، مگر خدا نے تو بہانہ بنایا، تم کسی بہانے سے آؤ، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ تو اگر کوئی زندگی میں کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دے، چاہے وہ کنواں کھود دے، کنواں کا زمانہ نہیں، ہینڈ پائپ لگا دے، یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بہت سی ایسی جگہوں پر، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، یہاں وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، آر او کا انتظام کر دیتے ہیں کہ لوگ آئیں، زائرین آئیں تو پانی پئیں۔ میرے عزیزو، جب جب یہاں سے پانی پیا جائے گا، ختمی مرتبت کی حدیث ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ ضامن بن جاتا ہے کہ جب جب وہاں سے کوئی پیاسا اپنی پیاس کو بجھائے گا، فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھیں گے۔ اب دیکھیے یہ ایک چیز، دوسری چیز کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے سامنے، اب چونکہ مجھے تو پورا کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ آپ کے یہاں کا ظاہر سے بات پرماننٹ عالم دین، ایک طالب علم جو بھی سمجھیے امام جمعہ ہو، اس لیے غیر آئے گا کچھ اور پڑھ کے جا سکتا ہے، واہ والی مجلس، نعرہ حیدری والی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، اس لیے کہ اسے کیا پتا حالات کیسے ہیں، اور جو یہاں رہے اور حالات کو جاننے کے باوجود اگر جوانوں پہ ڈسکس نہ ہو، گفتگو نہ ہو، حالات کو نہ بیان کیا جائے یا حالات کو نہ چینج کیا جائے، تو پھر شاید میں اپنے پروردگار کو منہ نہ دکھانے لائق ہوں۔ حقیقت ہے، آپ دیکھیے سامنے کتنے جوان بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے باہر نکلیے گا، یہ کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ وہاں بیٹھنا اور یہاں نہ بیٹھنا، یہ علم سے دوری ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، گھاٹا ہے انسان کے لیے۔ قرآن نے ایسی تھوڑی کہا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں ہے، اور سب سے بڑا گھاٹا تو یہ ہے کہ علم کا دیار چھوڑ کے کہیں انسان اور بیٹھا رہے۔ یہ باب مدینۃ العلم کا ایک جز ہے، جہاں سے دوسروں کو علم بانٹا جاتا ہے۔ جب لوگ علم اور تعلم اور تکلم کی گفتگو نہ سنیں گے، احادیثیں نہیں سنیں گے، واقعات نہیں سنیں گے، ائمہ معصومین کی سیرت کو نہیں سنیں گے، تو پھر منزل عمل کی تو آئے گی ہی نہیں۔ عمل کی منزل تو علم کے بعد آتی ہے۔ جب ہمارے جوان آئیں گے، سنیں گے، منزل جسے کہا جائے برزخ، منزل آخرت، اور یہ تو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، معصومین کی احادیث کے جملے ہیں کہ دنیا سے جب انسان جائے تو اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اس کے برزخ کی منزلوں کو آسان کرے، اس لیے کہ یہ وہ تنہا مقام ہے جہاں نہ علی آئیں گے، نہ حسن آئیں گے، نہ حسن، کوئی نہیں آنے والا۔ برزخ کی منزلوں کو ہمیں خود طے کرنا ہے، خود طے کرنا ہے، اور کس بنا پہ طے کرنا ہے؟ اپنے اعمال کی بنا پہ طے کرنا ہے۔ جیسا اعمال لے کے دنیا سے جائے گا، مولائے کائنات قبر میں آئیں گے، مولائے کائنات پورے صراط پر آئیں گے، جنت کے دروازے پہ رہیں گے، مگر برزخ کی منزلوں پہ کوئی ائمہ معصومین میں سے کوئی امام نہیں آئے گا، بلکہ امام نے علل اعلان کہہ دیا یہ مقام، یہ منزل تمہیں خود طے کرنی ہے، لہٰذا اس کے لیے آمادگی کر کے آؤ۔ اس کے لیے یہ نہ سوچنا کہ علی کام آ جائیں گے، جناب زہرا، کوئی نہیں، برزخ کا مقام، برزخ کی منزلوں کو تمہیں خود طے کرنا ہے، اور بڑی عجیب و غریب منزل ہوتی ہے۔ روایات اٹھائیے، کتابیں اٹھائیے تو معلوم ہوگا بڑے بڑے علماء یہاں کانپتے ہوئے نظر آئے ہیں، بڑے بڑے علماء۔ جی اب بات آ گئی تو یہیں عرض کر دوں، تہران اصفہان میں ایک قبرستان ہے فولاد کے نام سے، اس کا نام ہی فولاد ہے، جو ایک لفظ کچھ اور ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بڑی مشہور اور بہت پرانی قبرستان، جہاں 800 تقریباً 800 سال کے مردے وہاں دفن ہیں، اور بڑے بڑے علماء وہاں دفن ہیں۔ اس زمانے کے تقریباً عالم کوئی دین تھے، ان کے ایک شاگرد تھے، ان کو شوق ہوا کہ اپنے استاد سے کوئی ایسا عمل لوں، کوئی ایسا اذکار لوں، تذکرہ لوں، ذکر لوں، جس کے ذریعے سے معلوم کر سکوں کہ روحوں پر کیا گزرتی ہے، مردوں کا عالم کیا ہے، مرنے کے بعد کی کیفیت کیا ہوتی، اس لیے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی آ کے بتا دے تو ہم سننے کے دل تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اگر نہ خدا نہ خواستہ کوئی مردہ قبر سوٹ کے چلا ہے یہاں،
آپ تصور کریں مثال کے طور پر یہ قبرستان جاتے ہیں کربلا یہاں وہاں دفن کرنے, دفن کرتے کرتے کوئی ایک مرحوم قبر سے اٹھ جائے اور اٹھ کے بتانے لگے کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے یا ہمارے لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے, کسی میں ہمت ہے جو سن سکے؟ نہیں, نہ ایسے سن پائیں گے اور نہ ہی ادھر کی تو کیفیت ہی نہیں پتا ہے کہ ادھر کیا ہوتا ہے, اس دنیا کا عالم کیا ہے. لیکن معصومین نے آگاہ کیا ہے, بتایا ہے, ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکے. وہ آپ سوچیے انہوں نے بہرحال کچھ عمل لیا اور لینے کے بعد وہ قبرستان بھی ایسا ہے کہ جیسے کمرہ بنا ہوتا, اتاق بنا ہوتا ہے, اس طریقے سے وہاں قبر بنی ہوئی ہے. پرانی قبر ہے, جاڑے کا زمانہ تھا. صرف عالم برزخ کا ایک چھوٹا سا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, محسوس کریں آپ. عالم دین جو اپنے زمانے کے بڑے علماء میں سے شمار کیے جاتے تھے, اور حالت کیا ہے کہ جب آ کے بیٹھے ہیں, شدید سردی ہے, رات گزر گئی, جب 2-4 دن گزر گئے اور وہ عمل کرتے کرتے تو دیکھا کہ رات میں ایک میت آئی ہے, اور چونکہ کافی تاخیر ہو چکی تھی, اس قبرستان کا مسئلہ ہے جی, اور وہ وہاں بیٹھے ہیں, میت کو وہیں لا کے رکھ دیا گیا. چونکہ یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اور بہرحال دعا نماز اور وہ عمل بھی کرتے تھے, اپنا کسی عمل سے معلوم ہو سکے کہ مردوں پہ گزرتی کیا ہے, وہاں کی کنڈیشن, وہاں کی حالت کیا ہے. بیان کرتے ہیں کہ جب میت کو لا کے رکھا گیا تو چونکہ ٹھنڈک بہت تھی اور رات بھی کافی ہو گئی تھی, لوگ رکھ کے چلے گئے. ایک انسان کو وہاں بیٹھا دیا کہ تم رات بھر قرآن کی تلاوت کرو, چونکہ مستحب ہے کہ میت کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے, اور کہا جب صبح ہوگی تب کچھ ٹھنڈک کم ہوگی, دھوپ نکلے گی تو میت کو دفن کیا جائے گا. انہوں نے کہا وہ قرآن پڑھنے میں مصروف تھا, میں اپنے عمل میں مصروف تھا. چونکہ میں وہ عمل کئی دن گزر چکے تھے اور آہستہ آہستہ وہ پردے جو ہیں میرے آنکھوں سے ہٹ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ جب میت کو لا کے رکھا گیا تو 2 فرشتے اس میت کے کنارے آئے, اور صرف تنہا نہیں آئے, خود وہ بیان کرتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے یعنی حجابائے غیبی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھوں میں آگ کا گرز ہے, آگ کا گرز, اور ایک فرشتے نے اس گرز کو اٹھایا, اس کے سر پہ مارا میت کے, اور جب وہ چیخا ہے, اس میت کی جب چیخ نکلی ہے تو بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے لگتا ہے میرے جسم سے روح نکل چکی ہے. لیکن چونکہ وہ نہیں جانتا ہے جو بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے, میں اس عمل کو استاد سے لے کے اس عمل کو کر رہا تھا, اور میرے آنکھوں سے حجابائے غیبی ہٹ چکے تھے. میں نے اس آواز کو بھی سنا, میں نے اس عالم کو بھی دیکھا, اس کیفیت کو بھی دیکھا, اور میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس کمرے سے, اس اتاق سے, اس قبر سے باہر نکالوں, اور کوشش کے باوجود میں کامیاب ہوا. میرا بدن بالکل شل ہو چکا تھا, لیکن میں گھسیٹتے گھسیٹتے قبر سے باہر نکلا, اور باہر جا کر میں غش کے عالم میں جا کے پڑ گیا. صبح ہوئی تو میرے شاگرد آئے, اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے, اور پھر میرے استاد میرے پاس میری عیادت کے لیے آئے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں نام لے کے, تم سے برزخ کا ایک گرز برداشت نہ ہو پایا, تم سے برزخ کا ایک گرز برداشت نہ ہو پایا. سوچو کتنے ایسے مرحومین ہیں جو اینی ٹائم ہما وقت عذاب الہیہ کا شکار ہوتے ہیں, وہ اس کیفیت کو کیسے تحمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزو, بہت منزل واقعی بہت سخت ہے, لیکن جہاں سختی ہے وہاں آسانیاں بھی خدا نے فراہم کی ہے. ایسا نہیں ہے سختیوں کا بازار لگا دیا, نہیں, ہر سختی کے پیچھے ایک راحت رکھی اللہ نے, ایک آسائش رکھا, ایک آرام رکھا. یہ نہیں کر سکتے ہو ایسے کر لو, اچھا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو. یہ رحمتوں کا جال نہیں تو اور کیا ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو, لیٹ کے پڑھو. اچھا اگر کنڈیشن یہ بھی نہیں ہے تو آنکھوں کے اشارے سے تو واجب پورا کرو, مگر کرو. کون دیتا اتنی چھوٹ؟ میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں, ہم سب اس کے نوکر ہیں, ہم سب اس کے غلام ہیں. ہمارے یہاں بھی کوئی کام کرنے والا آتا ہے, کوئی مزدور آتا ہے. انسان اپنے ظرف کا جائزہ لے, ذرا سا آنے والا نوکر یا مزدور مسٹیک کر دیتا ہے, ہمارا رویہ بدل جاتا ہے. کچھ تو ایسے کم ظرف ہوتے ہیں کہ اس کی تنخواہ میں سے پیسہ کاٹ لیتے ہیں, لیکن کتنا رحیم ہے وہ پروردگار. صبح و شام کتنی برائیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, مگر وہ رحمتوں کو ختم نہیں کرتا ہے.
نہ وہ رزق کو تنگ کرتا ہے، نہ وہ انسان کی زندگی سے خوشحالی کو چھینتا ہے. کتنا انسان، اسی لیے تو قرآن میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہاری زندگی خدا کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. تو 5 انسان ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال ان کا کھلا رہتا اور ثواب جاریہ وہاں تک پہنچتا رہتا. پہلا وہ شخص جو اپنے زندگی میں حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں آخری فقرہ، اس لیے کہ ایک اور مرحوم کا ایک بچہ اس منصب پر فائز ہے، اس لیے میں اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں. دوسرا، یعنی انسان اگر پانی کے لیے بندوبست کر دے، کنواں کھودا دے، نل لگا دے اور لوگ اس سے پانی پیتے رہیں، سیراب ہوتے رہیں، تو پھر اس کے نامہ اعمال پہ ثواب لکھا جاتا ہے صبح قیامت تک کے لیے. یا رسول اللہ دوسرے لوگ وہ کون سے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا دوسرا وہ انسان جو اپنے زندگی میں کوئی درخت لگائے. اللہ اکبر، پیغمبر کی حدیث اٹھائیے، درخت لگائے، یعنی ایک درخت لگ گیا اور جب تک وہ پھل دے گا، مرنے کے بعد بھی جب تک وہ پھل دے رہا ہے درخت، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. اور اگرچہ پھل دینا بند بھی کر دے تب بھی وہ سائے کے لائق تو ہے. جب جب انسان آ کے بیٹھے گا اس کے نیچے، فرشتے نامہ اعمال پہ ثواب لکھیں گے. میرے عزیزو، موت کتنی آسان ہے آپ محسوس کریں ذرا سا. اور تیسرے وہ لوگ کون ہیں؟ پیغمبر نے کہا تیسرا وہ انسان جو اپنے زندگی میں دینی مراکز میں کوئی حصہ لے. مثال کے طور پر امام بارگاہ ہے جہاں مجلس ہو رہی ہے، مسجدیں بھی بڑے گاؤں میں بہت سی ہیں، کسی ایک مسجد میں یا امام بارگاہ میں یا مدرسے میں کوئی ایک انسان ایک اینٹ بھی لگا رہا ہے، ایک اینٹ، اور جب تک وہ دینی مرکز باقی ہے، وہاں تعلیم کا سلسلہ باقی ہے، عبادتوں کا سلسلہ باقی ہے، مجلس حسین کا سلسلہ باقی ہے، اس وقت تک مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے گا، ثواب پہنچایا جائے گا. اور چوتھا وہ انسان، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چوتھے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اسلام یا اہل بیت کے دفاع میں کتابیں لکھتے ہیں، یا ایک ورق ہی کیوں نہ لکھا، یا مثلاً شاعری کیوں نہیں کی، یعنی مطلب یہ کہ منقبت ہو اہل بیت کی شان میں، یا نوحہ ہو یا قصیدہ ہو، یا اور بھی کسی طریقے سے اپنے خیالات کو ظاہر کرے قلم کے ذریعے سے. تو پیغمبر بتاتے ہیں کہ اگر وہ گنہگار بھی ہے اور اس نے واقعاً تہہ دل سے یہ چیز لکھی، ایک ورق ہی کیوں نہ ہو، تو جب اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ ورق اس کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہو جائے گا اور آواز دے گا پروردگارا اسے جہنم میں نہ بھیج. مالک آواز، فرشتے آواز دیں گے، کیوں؟ پروردگارا اس لیے کہ تیرے دین کی دفاع میں، تیرے اہل بیت کی دفاع میں اس نے یہ کچھ لکھا ہے. اللہ اکبر. سوچئے کتنا زندگی کتنی آسان ہے. مرنے کے بعد کتنے فائدے ہیں جو زندگی میں بھی ملتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ملتے ہیں. اور آخری چیز پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا اپنی اچھی اولاد، بالخصوص اگر کوئی عالم چھوڑ کے، طالب علم چھوڑ کے دنیا میں جا رہا ہے، تو جب تک یہ بچہ باقی ہے یہ کار خیر کرتا رہے گا. ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روح تک ایصال ثواب پہنچتا رہے گا. میرے عزیزو محسوس کریں، واقعی دنیا سے جانا سب کو ہے لیکن منزل بہت سخت ہو جاتی ہے. تھوڑا انسان اپنے لیے زندہ رہے اور تھوڑا دوسروں کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرے. صلہ رحمی اسی کا تو نام ہے، ورنہ صرف نماز پڑھ لے اور پڑوسیوں کی فکر نہ ہو، بھائیوں کی فکر نہ ہو، اعزاء و قربا کی فکر نہ ہو، محلے کے غربا لوگوں کی فکر نہ ہو، تو مطمئن رہے کہ جنت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلنے والے. مطمئن رہے میرے عزیزو. جی موضوع بہرحال خشک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ نعرہ حیدری لگانا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں، میں خود اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب انسان اس عمل کا مرتکب نہیں ہوتا ہے، یہ عمل اس سے سرزد نہیں ہوتا ہے، تو دل پہ چبھتا ہے اور کوشش انسان کرتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ ٹاپک ختم ہو. اس لیے ایک تکلیف ہوتی ہے کہ کاش ایسا کیا ہوتا یا کاش ایسے کرنے کی توفیق پیدا ہو جائے. حقیقت ہے منزل بڑی سخت ہو جاتی ہے. صلہ رحمی دنیا میں نہیں ہے تب بھی موت کے لیے منزل جو ہے بہت دشواری ہے. یہاں عالم برزخ بھی دشوار ہے،
خود موت جب روح قبض کی جاتی ہے تب بھی دشواری کا عالم ہے. جناب موسیٰ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک مقام سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے کیا دیکھا؟ نبی خدا ہیں اور کئی صفات کے حامل ہیں. کلیم اللہ بھی ہیں. کلیم اللہ یعنی جو اللہ سے بات کرتا ہو، گفتگو کرتا ہو. دیکھا ایک انسان ہے جو مسلسل گناہوں کی توبہ کر رہا ہے اور کنڈیشن حالت یہ ہے کہ جسم سے گوشت ختم ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. مگر دعاؤں میں کمی نہیں ہے، عبادتوں میں کمی نہیں ہے. ایک صحرا میں، ایک جنگل میں، اور دیکھا کہ ایک پرندہ آیا، اس نے انار کو چاک کیا اور سارے دانے اس پرندے نے اس انسان کو کھلایا، اور کھلانے کے بعد وہ پرندہ چلا گیا. موسیٰ نبی خدا ہیں اور اپنے آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. صلہ رحمی کو محسوس کریں، ورنہ منزل جو وہاں جو گزرتی ہے وہ تو سب انسان، ہر انسان محسوس کرے گا کہ موت کس پر کتنی سخت ہے اور کتنی آسان ہے. یہاں چاہے جتنا کالر اونچا کر لے، یہاں چاہے معذرت کے ساتھ کپڑا چاہے جتنا سفید پہن لے، مگر دلوں کا حال انسانوں سے چھپ سکتا ہے، خدا سے نہیں چھپ سکتا ہے. حالات خدا سے نہیں چھپا سکتا انسان. اور یاد رہے، ان سے چھپانے سے کیا فائدہ؟ نہ یہ سزا دینے والے ہیں، نہ ہی یہ جزا دینے والے ہیں. اس سے چھپاؤ جو کہ چھپ نہیں پاتا، جو سزا بھی دینے والا ہے اور جزا بھی دینے والا ہے. جی، لوگوں سے چھپانے سے کیا فائدہ؟ دنیا میں رہو، کم رہو، مگر کوشش کرو زندگی ایسی بناؤ کہ حسین کے اس قول کے مصداق بن جاؤ. زندہ رہو تو لوگ متمنی رہیں تم سے ملنے کے، اور مر جاؤ تو تمہارے اوپر گریا کریں. ایسی زندگی بناؤ. اور مرحوم یقیناً ایسی ہی تھے. آج دنیا رو رہی ہے اس لیے کہ یقیناً ایک کردار تھا، ایک شخصیت تھی. میرے عزیزو، میں خود جانتا ہوں. تو میرے عزیزو، آپ سوچئے جناب موسیٰ گزر رہے ہیں اور سب معاملہ دیکھنے کے بعد اب چکے کلام خدا کرتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، کلیم اللہ ہیں. سوال کیا؟ مالک یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ پرندہ کون ہے؟ اللہ نے بھی کہا موسیٰ خود بڑھو، خود پوچھ لو. جناب موسیٰ قریب گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے نام بتایا. نام بتانے کے بعد کہا 35 سال سے میں یہاں عبادت کر رہا ہوں، 35 سال سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں، میں بہت گنہگار ہوں. کہا اچھا، کہاں؟ کہا آپ کون؟ کہا میں موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی، کلیم اللہ. اچھا، آپ خدا سے باتیں کرتے؟ کہا ہاں. کہا پھر آپ خدا سے پوچھئے کہ کیا میری توبہ بخشی گئی؟ کیا میری توبہ کو، اب جواب سنیں آپ خدا کا، کیا میری توبہ قبول ہوئی، بخشی گئی؟ جناب موسیٰ نے خدا سے پوچھا تو خدا نے آواز دی، موسیٰ اس سے کہو یہ ابھی بھی جہنمی ہے. اللہ اکبر. موسیٰ اس سے کہو یہ ابھی بھی جہنمی ہے. جب جناب موسیٰ نے کہا تو کہا کہ اے نبی خدا، میں کیوں جہنمی ہوں؟ ریزن بھی خدا سے پوچھئے. 35 سال سے میں یہیں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں اور کنڈیشن، حالت آپ دیکھ لیں میری حالت کیا ہے. تمام تر گوشت ہمارے جسم کے ختم ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی عبادتوں میں کمی نہیں ہے، توبہ میں کمی نہیں ہے. جناب موسیٰ نے پوچھا پروردگارہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آخر یہ جہنمی کیوں ہے؟ 35 سال سے یہ توبہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. اب جواب سنیں خدا کا. اللہ نے کہا موسیٰ اس سے کہو 35 سال سے میں نے ایک پرندہ اس کے لیے معمور کیا ہے، 35 سال سے، جو روز آتا ہے صبح و شام اور اپنے ذریعے سے اسے رزق کھلاتا ہے. یہ خود تو کھا لیتا ہے، مگر 35 سال ہو گئے آج تک اس نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو نے بھی کچھ کھایا یا نہیں کھایا. اللہ، یہ درس عبرت ہے. خدا کی قسم یہ درس مقام ہے ہمارے لیے. ہم اس سے درس لیں. جو صرف اپنے لیے زندہ رہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں خدا ان سے خوش رہتا ہے. ورنہ سوچئے کہ پرندہ اور اس کے بعد سے جناب موسیٰ سے یہ کہنا کہ میں اس سے کہو میں ابھی بھی اس سے خوش نہیں ہوں، یہ جہنمی ہے. 35 سال میں نے معمور کیا ایک پرندے کو اور آج تک اس نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں. وہ کھلاتا ہے، اپنا کام تمام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. نہ یہ شکریہ ادا کرتا ہے، نہ اس سے یہ پوچھتا ہے کہ تو نے بھی کچھ کھایا یا نہیں کھایا. سوال جواب تمام ہوئے
تو اس انسان نے پھر کہا اے اللہ کے نبی ایک سوال خدا سے اور کر لیجئے کہ میں نے 35 سال عبادت کی ہے, کیا اللہ کوئی بھی تو جزا اس عبادت کی دے گا؟ جناب موسیٰ نے پھر اللہ سے کلام کیا تو خدا نے کہا ہاں موسیٰ اس سے کہو اس 35 سال عبادتوں کی جزا اور صلہ یہ ہے کہ اس کی میں ایک دعا قبول کروں گا, ایک دعا میں قبول کروں گا. اب دیکھیے زندگی ایسی ہونی چاہیے. اور میرے عزیزوں میں تو کہتا ہوں یہی نصیب ہے, اسی کا نام ہے. کس مقام پر انسان کی فکر بدل جائے اور کب نصیب کھل جائے یہ کوئی نہیں جانتا. یہ صرف اہل بیت کا کرم ہے, ورنہ زندگی میں کچھ نہیں ہے. اب تک جو 35 سال خود کھاتا تھا, پرندے سے نہ شکریہ ادا کرتا تھا نہ پوچھتا تھا, یہ اچانک سی فکر کیسی تبدیل ہو گئی. اہل بیت جس پر اپنا کرم کر دیں. میرے عزیزوں کم ہے خدا کی قسم. تو اللہ نے کہا ایک دعا قبول کروں گا. اس نے ہاتھوں کو اٹھایا, کہا پروردگارا اب میری تجھ سے یہی دعا ہے کہ میرے وجود کو اتنا بڑا کر دے, میرے جسم کو اتنا پھیلا دے, اتنا وسیع کر دے کہ میں جب جہنم میں جاؤں تو تنہا جاؤں, پھر جہنم کی جگہ پر ہو جائے, تیری کوئی دوسری مخلوق جہنم میں نہ آ پائے. اللہ اکبر. بس اتنا سننا تھا, آواز پروردگار آئی موسیٰ اس سے کہو میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. پروردگار ایک جملے پہ کہا ہاں, اس لیے وہ انسان جو ایک پرندے کے بارے میں نہ سوچتا تھا آج وہ پوری مخلوق کے بارے میں سوچ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زندگی یہی ہے میرے عزیزو. یقین جانیے اگر دوسروں کے ہمدرد نہ بن پائیں تو یہ زندگی پر حیف ہے, افسوس ہے. ٹائٹل یہاں کام آئیں گے معذرت کے ساتھ, وہاں کام نہیں آنے والے ہیں جی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, شاید لائیو بھی چل رہا ہے, بہرحال چاہے انسان سادات ہی کیوں نہ ہو, میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں اگر اعمال خراب ہے تو یہ سادات یہی رہ جائے گا, وہاں کچھ کام نہیں آنے والا ہے. بہت سختی سے, شاید جملہ سخت ہے, بعض لوگوں کو ناگوار گزرے, مگر حقیقت ہے. اس لیے کہ اگر یہ ساتھ جاتا تو خدا کہہ دیتا اس کو بھی لے کے آنا, یہ بھی آئے گا. شاید تمہیں سعادت, یہ ٹائٹل, یہ چیز تمہیں کچھ نہیں, ساری دولت, باپ ماں بھائی بہن, یہ دنیا, یہ محلہ, یہ بڑا گاؤں, یہ پوری دنیا, یہ شہر, سب یہی. تم آؤ گے اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال آئیں گے. اعمال کی جگہ بس پروردگار کی بارگاہ میں ہے, بقیہ کسی اور چیز کی جگہ نہیں ہے. لہذا ابھی بھی سویرا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے. موت کب دستک دے دے کوئی نہیں جانتا ہے. اعمال اگر خراب ہیں تو کس بات کے عزادار ہیں, اعمال صحیح نہیں ہے تو کس بات کے عاشق حسین ہیں, اور کس چیز کے عاشق علی ہیں, مجھے آپ بتائیں. اس لیے کہ اگر عمل معیار ہے, عمل بہتر ہے, تو میرے عزیزو حجت خدا بڑھ کے خود ملنے آتے ہیں, اور امام نے کر کے بتایا ہے. اور اگر عمل خراب ہے تو پھر نہ یہ دنیا کام آنے والی ہے نہ ہی آخرت کام آنے والی ہے. اللہ, بعض انسان یہ تذکرہ اور یہ شکایت کرتے ہیں کاش خدا ہمیں بھی 2 پر دیتا کہ ہم بھی آسمانوں پہ اڑ سکتے تھے. توجہ چاہتا ہوں, شاید ایک اہم جملہ ہے اور چونکہ بات نکل گئی تو میں کہہ رہا ہوں, اور نتیجہ آپ خود اس کو محسوس کیجئے گا. میرے عزیزوں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہی کہتا ہوں, اللہ نے تو تمہیں وہ پر دیے ہیں کہ یہ پرندے آسمان تک محدود ہیں. تم چاہو تو ان پروں سے خدا تک پہنچ سکتے ہو, خدا تک پہنچ سکتے ہو. کوئی کہے کیسے, جی 2 پر ہیں اللہ نے دیے ہیں, ظاہری طور پر دکھتے نہیں ہیں, اور اگر دکھنا شروع ہو جائے تو انسان میں ایک عیب آ جائے, حقیقت ہے. مگر اللہ نے 2 پر انسانوں کو بھی دیے ہیں. ایک پر کا نام ہے عقیدہ اور ایک پر کا نام ہے عمل. یہی 2 پر ہیں. اگر عقیدہ ہے اور عمل, صرف ہے نہیں, اگر عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے, عمل ہے اور صحیح عمل ہے, تو پھر تمہیں ایسی اڑان ملے گی, تم اڑ کے اللہ کی بارگاہ تک بھی پہنچ جاؤ گے, اہل بیت سے قریب بھی ہو جاؤ گے.
مگر شرط یہ ہے کہ یہ دو پر ہمارے صحیح و سالم رہنے چاہیے. ہمارا تو عقیدہ اچھا ہوتا ہے تو ہم عمل میں کہیں نہ کہیں مار کھا جاتے ہیں جی. اور آپ دیکھیے کیونکہ ہر بات مائک سے نہیں پڑھی جاتی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کی صلوات بتا رہی کہ آپ تھک گئے ہیں. دو پر اللہ نے ہمیں دیے عقیدہ اور عمل. ہمارے یہاں کیا ہے تکبر اس بات کا ہم تو بہت اچھے ہیں فلاں صحیح نہیں ہے. اور میرے عزیزو اگر طے تک جایا جائے حقیقت تک جایا جائے انسان اپنا اپنا جائزہ لے تو اکثر وہ ملیں گے کہ ان کا عمل صحیح ہے تو عقیدہ صحیح نہیں. ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے. حقیقت ہے ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے اور نہ ہونے کے باوجود بھی ہم اتنا غرور اتنا تکبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے عقیدہ ہمارا اچھا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم چہاردہ معصومین کے ماننے والے ہیں چاہنے والے ہیں, مگر عمل بھی تو وہ چہاردہ معصومین والا نظر آنا چاہیے. عمل آنا چاہیے کہ نہیں نظر. اور اگر عمل نہیں آئے گا نظر تو پھر کیسے وہاں تک پہنچ جائے گا. ابو ذر غفاری کوئی ایسی بن جاتا نہیں. ان لوگوں نے اپنے پروں کو اتنا مضبوط کیا عقیدہ بھی نمبر 1 کا عمل بھی نمبر 1 اور ایسا عمل کی باس تو عمل کو وہاں تک لے گئے کہ پیغمبر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے سلمانو منا حلال بیت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عمل معیار ہے. عمل نہیں ہے زندگی میں تو کچھ نہیں ہے. یہاں چاہے جتنا ٹھاٹ باٹ سے رہ لیں زندگی چاہے جتنی, اس لیے حقیقت کا پتہ تو موت بتاتی ہے جی. اور اسی لیے موت سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے اسی لیے. ورنہ مومن کی موت کیسے ہوتی ہے آپ بتائیں. پیغمبر نے خود تو کہا مومن کی روح ایسے نکلتی جیسے خوشبو پھول سے نکل جائے. اور جب پتا ہے کہ موت ایسے آنے والی ہے تو انسان اس سے گھبرائے گا یا اسے اور گلے لگائے گا. اور جس کا اعمال خراب ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا ہے. اب چلیے فطرتی بات ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے, لیکن اگر عمل صحیح ہے تو موت بھی آسان ہے برزخ بھی آسان ہے. برزخ بھی بہت سے واقعات ہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, بہت سی احادیثیں ہیں, دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں کہ میں اس کو بیان کروں. لیکن نتیجہ بس یہ آپ سن لیں کہ اگر عمل زندگی میں صحیح عمل نہیں ہے تو پھر ہماری آخرت بھی صحیح نہیں ہونے والی ہے. ہماری موت بھی سخت ہو جائے گی اور ہماری برزخ بھی سخت ہوگی اور ہماری آخرت تو سخت ہونے ہی والی ہے. جو دنیا کے چکر میں رہا وہ آخرت کہاں پا پائے گا, اور جس نے آخرت کو پایا ظاہر سے اسے دنیا ملنے ہی والی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو امام نے کسی مقام پر کہا دنیا میں بھی اسی عمل کو انجام دو جس عمل کے اندر آخرت پوشیدہ ہو, ورنہ چھوڑ دو اس عمل کو. اگر اس کے اندر آخرت نہیں ہے تو چھوڑ دو. میرے عزیزو جانا سب کو ہے. مجھے انصاف سے بتائیے کس نے سوچا تھا کہ مرحوم دنیا سے چلے جائیں گے. ابھی مشکل سے 5-7 دن کی بات ہے, اس سے بھی کم گڈو بھائی بیٹھے ان سے گفتگو ہو رہی تھی جی. آئیں گے تو ایک خاص رول ہوتا ہے, ملاقات ہوگی. ہمارے بزرگ جو گاؤں کے ہیں جب وہ آتے ہیں تو واقعاً عزاداری میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. ہیں کچھ بزرگ ایسے کہ اگر وہ فرشدہ پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے جوانوں کو ایک طاقت ملتی ہے. کس نے سوچا تھا کہ عشرت صاحب دنیا سے چلے جائیں گے. میرے عزیزو سوچتا کوئی نہیں ہے, موت اچانک سے دستک دیتی ہے, کہہ کے نہیں دیتی ہے اور مہلت بھی نہیں دیتی ہے. اس لیے کہ جب جناب ابراہیم کو مہلت نہیں ملی, جب جناب اسحاق کو مہلت نہیں ملی, جب دیگر انبیاؤں کو مہلت نہیں ملی تو پھر ہم کو اور آپ کو مہلت کیا ملنے والی ہے. مہلت اور روک, اور جسے کہا جائے اختیار کہیں نظر آیا تو صرف ایک در ہے جس کو در سیدہ کہا جاتا ہے. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, کوئی نہیں, اصلا نہیں ہے اتنا پاور. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ ملائکہ بھی انہی کے طفیل میں خلق کیے گئے ہیں.
جب تمام مخلوقات ان کے طفیل میں خلق کی گئی تو موت بھی تو ایک مخلوق ہے، تو موت بھی ان کے طفیل میں خلق کی گئی. پھر یہاں کسی کا زور دعویٰ نہیں، یہاں وہی چلے گا جو یہ کہیں گے، وہی سامنے آئے گا جو اختیار ان کا ہوگا، اور اختیار دے کر اور بتا کر دکھایا. اللہ اکبر. کون آنے والا؟ میں. رک جاؤ. ہمت نہیں ہوئی. جناب زہرا بیٹھی ہیں باپ کے پاس. اللہ اکبر. بیٹی یتیم ہونے والی ہے. ایک باپ کی سال ثواب کی مجلس ہے میرے عزیزو. بس 2-4 جملے پھر مجلس تمام کروں گا. سخت ہو جاتی ہے منزل، چاہے ہم جملے کتنا بھی اپنے زبانوں سے ادا کر لے، کتنی گفتگو کر لیں، کتنا دلاسا دے دیں، مگر جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے. گھر کا ایک اہم رکن گیا ہے نا، گھر کی ایک شخصیت گئی ہے. اس جگہ کو کوئی پر نہیں کر سکتا، اس خلا کو کوئی نہیں پر کر سکتا ہے. ہم دلاسا دے سکتے ہیں، مگر بچے جب جب گھر جائیں گے، گھر میں آئیں گے، اس مقام پر جائیں گے یا کمی محسوس ہوگی تو باپ کی یاد آئے گی. میرا باپ تھا تو مجھے اس طریقے سے بولتا، میرا باپ ہوتا تو مجھے رائے دیتا، مشورہ دیتا. واقعی سخت ہے، منزل بہت سخت ہے، مگر میں بس ایک جملہ کہوں گا کہ چونکہ موت حقیقت ہے، جانا سب کو ہے، اور کربلا کا غم بھی ہمارے سامنے ہے، لہٰذا یہی غم ہمارے لیے مداوا بن جاتا ہے کہ ہم صبر کریں. صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. لیکن جناب زہرا آپ دیکھیے بیٹھی ہیں باپ کے پاس. آنے والا ملک الموت ہے، اجازت لے رہا ہے، مگر سیدہ نے کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، چلے جاؤ، میرے بابا کی حالت صحیح نہیں ہے. یہ اختیار دکھایا ہے جناب زہرا نے اپنا. لیکن چونکہ ختمی مرتبت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جانتے ہیں پیغمبر، ایسا نہیں جناب زہرا بھی جانتی ہیں، لیکن چونکہ یہ اختیار پیغمبر کے ذریعے سے ہمارے پاس آنا تھا، پہنچنا تھا. پیغمبر نے کہا بیٹی تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو پوچھتا نہیں ہے، یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ جہاں ملک الموت بھی آ کے رکا ہوا ہے. لیکن ذرا سوچے کہ وہ دروازہ جس کا اتنا احترام، جہاں ملک الموت آ کے رک جائے. پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی، لوگ لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے. زہرا ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو. اللہ اکبر. میں 2 شخصیتوں کا تذکرہ کروں گا، اس کے بعد سے مجلس تمام، چونکہ ایک باپ کی مجلس ہے، ماں کی مجلس نہیں، ایک باپ کی سال ثواب کی مجلس ہے. لہٰذا میرے عزیزوں بس 2-4 جملے سنیں کہ باپ کی اہمیت زندگی میں کیا ہوتی ہے. آپ سوچیں ذرا کہ جب جناب زہرا دنیا سے گئی ہیں میرے عزیزوں، 25 سال تک مولائے کائنات رہیں، 25 سال تک خاموش تھے، مگر دنیا میں تو رہے، خاموش رہے، مگر بچوں میں کوئی کمی پیدا نہ ہو پائی. انصاف سے میں ایک جملے پہ چاہتا ہوں کہ غور کریں، محسوس کریں. جناب زہرا دنیا سے چلی گئی، 18 سال کا سن ہے. آپ سوچئے ایک ماں کا سن کیا ہوتا ہے. لیکن جانے کے بعد وصیت کر کے جا رہی ہیں، علی میرے بچوں سے خبردار رہنا. اے علی دیکھو، اگر حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اگر کبھی تم قرآن بھی پڑھو میرے قبر پہ اور حسین کی کنڈیشن حالت ایسی ہو تو قرآن کو چھوڑ دینا، مگر میرے لال کو پہلے پانی پلانا. میرے عزیزوں جب تک علی زندہ رہے بچوں کو یقیناً کوئی کمی محسوس نہ ہوئی، اور وہ بھی علی جیسا باپ، اتنا شفیق باپ. باپ کی اہمیت زندگی میں کیا ہوتی ہے یہ بچوں سے بہتر کون جان سکتا ہے. لیکن جب علی دنیا سے گئے ہیں، سن 40 ہجری ہے، اور میرے عزیزوں کوفے کا عالم ہے، ضربت لگی، بچے باپ کو لے کے گھر آئے. ایسا نہیں ہے کہ حسنین بچے نہیں، بڑے ہیں، دونوں امام ہیں، باپ کی حالت پر رو رہے ہیں، مگر مولائے کائنات نے بچوں کو چپ کر آیا. حسن چپ رہو، حسین تمہیں تو بھی بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے. بچوں کو چپ کرایا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب علی گھر آئے ہیں اور ایک مرتبہ جب زینب کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ علی جو حسنین کو چپ کرا رہا تھا، وہ علی زینب کو دیکھ کے خود رونے لگا. اللہ اکبر. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے.
باپ ایک شفیق باپ یقیناً ایک سہارا ہوتا ہے، ایک مرکزیت ہے، ایک بہت بڑا سرپرست ہوتا ہے گھر کا باپ نہ ہو تو پھر نگاہیں بھی دوسروں کی جو ہے اس سے بچا نہیں پاتی ہے، لیکن باپ محافظ بن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میں 2 جملے بس بچوں سے کہوں گا کہ خوشا نصیب یقیناً دنیا سے باپ گیا ہے، اور باپ کی شخصیت وہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کا بدل نہیں بن سکتا ہے، مگر بچے جہاں تھے آ گئے، عزت و احترام سے کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، دفن کیا گیا، اور ماشاءاللہ ایسے پرآشوب زمانے میں بھی مجمع آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا کہ میرے عزیزوں، میرے بچوں، خاص کر کے جو ان کے بچے ہیں، ببو صاحب، ریاض صاحب، عمار وغیرہ سے، یا مولانا سے بھی میں کہوں گا جو ایران بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو اور سخت ہے کہ بچہ اگر آخری دیدار نہ کر پائے اور پردیس میں رہے تو مشکل بہت بڑھ جاتی ہے، مگر ان سے مولانا سے بھی ایک ہی جملہ کہوں گا، عزت و احترام سے دفن تو ہو گئے، غسل تو دیا گیا، احترام سے جنازہ تو اٹھایا گیا، مگر ذرا کرب و بلا میں آ کر دیکھو سید سجاد موجود ہے، مگر حالت ہاتھ بندھے ہیں، پاؤں میں زنجیر۔ اللہ اکبر۔ جب درار بدے اور پھرایا گیا، بیٹے کی نگاہوں نے باپ کی اڑیا لاشوں کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، بابا سید سجاد کو معاف کرنا، اے بابا نہ غسل دے سکا، نہ کفن نصیب ہوا، بیٹا موجود۔ واہ حسینہ، واہ سجادہ، واہ مظلومہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بأخص صفاتك وبعز جلالك وبعظم أسمائك وبنور أنبيائك وباسمة أوليائك وبدماء شهدائك وبمناجاة فقرائك نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بار الہ پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ اس کا ثواب مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی منزلوں کو آسان فرما، برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، پروردگارہ ان کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے بچوں کو، ان کے اہلیہ کو، ان کے خانوادوں کو صبر جمیل عنایت فرما، پروردگارہ حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، اند الظہور ہمارے اعمال اس لائق ہوں کہ ہمارا شمار امام کے ناصر و مددگار میں ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع الدعاء، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور عشرت حسین ابن نصیر احمد صاحب کی روح کو صالح ثواب فرما دیں۔